یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے جو ہمارا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایموشنل پرابلمز ہماری ہوتی ہیں ان لائٹ آف اینی کیٹاسٹروفی اور ٹراما. یعنی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہولناک ترین زلزلے کی, تو یقیناً وہاں پہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں یہ نقوش انمٹ ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ سے شیئر کیا کہ سروائیورز اینڈ لیٹر آن تھرائیورز جو 2005 کے پاکستان کے ہولناک زلزلے سے گزرے اس کے بعد ان پہ کیا گزری, اور خاص طور پہ وہ جب نسل جوان ہوئی, جب وہ بچے بڑے ہوئے تو ان کے ذہنوں پہ کیا انمٹ نقوش تھے. اس وقت ظاہر سی بات ہے پرائیورٹی یہ ہے کہ سروائیورز کو جلد از جلد ملبے سے نکالا جائے, لیکن اس کے بعد ان کو کس قسم کی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, خصوصاً بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا حسین اینڈ ٹوڈے آر ٹاپک اٹس سائیکولوجیکل ایمرجنسی اینڈ فرسٹ ایڈ. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا مجھے بتائیے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, اور اس وقت جب آپ بیسک سروائیول اینڈ ریسکیو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا یہ بچے اور کم عمر کچی عمر کے لوگ جو اس ہولناک واقعے سے, اس دردناک اذیت سے گزرے ہیں, اس وقت ان کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا؟ سدرا, یہ واقعی بہت ہی زیادہ جو ہے نا ناگہانی مصیبت ہے اور آفت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان سروائیورز پر رحم کرے. بہت ہی زیادہ مشکل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر جب سائیکالوجیکل فرسٹ ایڈ کی بات کرتے ہیں, سائیکالوجیکل فرسٹ ایڈ کیوں ضروری ہوتی ہے. جیسے ہم فزیکل فرسٹ ایڈ کی امپورٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو لیکن ہم سائیکالوجیکل ہیلتھ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہماری سائیکالوجیکل ہیلتھ ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے اندر ریزیلینس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے, تاکہ ہم مزید آگے آنے والی پرابلمس کے ساتھ کوپ کر سکیں اور اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. اب ہم سائیکالوجیکل جب فرسٹ ایڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 مین اہم کمپوننٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر جب ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لک کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دیکھیں کہ جو اس وقت سروائیور ہیں یا جو وکٹمز ہیں جو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں, ان کی کیا کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں, کیا ڈینجرز ہیں, کیا سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, کیا ایموشنل پرابلمس ہو سکتے ہیں, کیا فزیکل انجریز ہیں. ان سب کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, تاکہ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگے ان کو مزید ہیلپ کر سکیں. جیسے اگر ہم اس زلزلے کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور ابھی یہ ویژولز آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کا تحفہ دیا ہے اینڈ دے ہیو بین سروائیورز ان دیٹ, لیکن بچے بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے فیملیئر چہرے ان کو نظر نہ آ رہے ہوں. یہ سب چیزیں ایک ہیز بن جاتی ہیں. میں نے 2005 کے کئی سروائیور سے جب بعد میں بات کی تو ان بچوں کو یاد بھی نہیں ہے, اور کچھ جھلکیاں یاد ہیں جو کبھی کبھار ایک خوفناک خواب بن کر ان کو رات کو ڈراتی ہیں. تو یہ بچے جو اس وقت ایک ہیز میں ہیں, کوئی فیملیئر کوئی مانوس چہرہ اپنے ارد گرد ڈھونڈ رہے ہیں, اس وقت ان کو فوری طور پہ اگر آپ سائیکولوجیکلی بات کریں تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو سب سے پہلے سیکیورٹی کا احساس دینا, کمپیشن کا احساس دینا, ان کو سننا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اگر وہاں پہ زبردستی ان سے سوال کرتے رہیں گے کیا ہوا, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, دس از رانگ ایٹیٹیوڈ. یہاں پر ان کو یہ والا چیز کو فیل کرنا کہ جو وہ چاہ رہے, ہماری سب سے بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے, ہم پروٹیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم اٹیچمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. جب وہاں پر اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان کو کوئی ایسا احساس دے سیکیورٹی کا, کمفرٹ کا احساس دے ان کو. اچھا ثنا, مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو اگر میں لوکل کانٹیکس میں دیکھتی ہوں, اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ جب ہم نے سندھ کی بات کی, سیلابی صورتحال آئی تو بہت سارے بچے اور ان کی پوری فیملیز یقیناً ان کے گھر بار ڈوب گئے, ہلاکتوں کا سلسلہ بھی تھا. ان بچوں کے لیے بھی ایک شیلٹر ہوم میں رہنا, اپنے ارد گرد صاف ستھرا ماحول نہ ہونے دینا, اپنا گھر نہیں تھا, اپنا بستر نہیں تھا, ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ چلیں اگر ترکی کا تو ابھی ایک دم واقعہ ہے, دے ول گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ اینڈ پرابیبلی دے ہیو بیٹر ریسورسز ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. ہم اپنے بات کیا کریں, اتنے بچے جو سندھ میں افیکٹ ہوئے تھے ان کو کس قسم کی ایموشنل سپورٹ کی اور فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہم اس سچویشن میں جب ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, فیئرفل محسوس کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ اپریہنسو ہوتے ہیں, آپ کو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, سو اس سے زیادہ بے سر و سامانی اور ہیلپ لیسنس کا احساس جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اس سچویشن میں سب سے پہلے آپ کو یہ احساس کرنا ہے, ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں اس وقت کر سکتے, لیکن ان کو یہ احساس تو دیں کہ یس ہم آپ کو سن رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے آپ نے وہ کمفرٹ دینا ہوتا ہے, اس موڈ سے ان کو نکالنا ہوتا ہے تاکہ وہ فائٹ کرنے کے لیے, کوپ کرنے کے لیے, اس سچویشن کے لیے ریڈی ہوں. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ لک, ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر دوسرا پوائنٹ جو ہم اس کے اندر اہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لسن.
listen to their concerns, what they want. لیکن جب ہم کسی کو سنیں گے نہیں, ایک تو وہ ویسے ہی بے سر و سامانی کی اسٹیٹ کے اندر ہے, لیکن ان کے کیا کنسرن ہیں, ان کی کیا نیڈس ہیں, چاہے وہ ایموشنل نیڈس ہیں, فزیکل نیڈس ہیں, اسپرچول نیڈس ہیں, یا پھر آپ اور بھی اس طرح کی نیڈس کو ان کی دیکھ سکتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں, جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. سینس آف ہیلپ لیسنس ہے اور بے سر و سامانی ہے, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے, میرا کنٹرول مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. اس کے کسی کی شخصیت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا یہ شخص بڑا ہو کر فیئرفل ہو جاتا ہے, ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے, اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, یا آن دی ادر ہینڈ ایک انتہائی سچویشن میں دیکھوں کہ اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے, اس کو سب چیزیں بری لگتی ہیں, اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو چھین کر اپنا حق لینا ہے. ان سب چیزوں میں سے کیا زیادہ کس چیز کے چانسز ہیں؟ دیکھیں, پرسنالٹی ایوری انڈیویجول از یونیک, سب کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی الگ الگ نیچر کا ہے اور الگ انڈیویجول ہے, الگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, تو کوئی بہت ہی زیادہ سارکاسٹک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات اہم امپورٹنٹ ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, ہماری سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے, اور سیلف اسٹیم بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا ہمیں ہیلپ کرتا ہے ڈیزیز کو فائٹ کرنے میں. سو اگر جہاں پر ہمیں ایموشنل ٹراما کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ہماری سیلف اسٹیم بھی اتنی اسٹرینتھن ہونی چاہیے, وہ ایموشنل امیون سسٹم کا کام کرتی ہے. سو وہاں پر ہمیں ان کی سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انٹرسٹنگ ٹاپک. مجھے بتائیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی, کیونکہ ایسے قدرتی آفت یا کسی کے سامنے بھی کوئی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, یا تو قدرتی آفت ہو سکتی ہے یا کوئی جرم ہو سکتا ہے, آپ یو کوڈ بی اے وکٹم آف اے کرائم, آپ کے گھر میں کوئی کود سکتا ہے, آپ کا موبائل کوئی چھین سکتا ہے, تو ہم اپنی ایموشنل ریزیلینس کو, اپنی امیونٹی کو, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا, کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایموشنل ریزیلینس کو امپروو کرنے کے لیے یا سیلف اسٹیم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے سیلف کمپیشن. سیلف کمپیشن کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے جو ہے اس طرح کی اسٹیٹ کے اندر جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں, فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں, یا کسی بھی طرح کی ٹرامیٹک انسیڈنٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ناکام رہیں گے, یا ہمارے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے, اور ہم بار بار ریٹیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اس اینڈنگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پر ہمیں اپنے ساتھ سیلف کمپیشن جو ہے وہ شو کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سیلف کمپیشن شو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ویسے ہی فرینڈ بنے جیسے کوئی دوست آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے ساتھ پرابلم کو شیئر کرتا ہے. اچھا, یہاں پر وہ والا دوست نہیں بننا ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ کرٹک کرتا ہے, میں نے کہا تھا نا, تم نے میری سنی نہیں. یہاں پہ وہ والا دوست بننا ہے جسے کہنا ہے تم جیسے بھی ہو, تم جو بھی ہو, میں تمہارے ساتھ ہر حال کے اندر جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں, ہر سچویشن میں تمہارے لیے جو ہے وہ ہر وقت ہمہ وقت تیار ہوں. تو یہاں پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو, آج کل تو ای میل کا دور ہے, آپ اپنے آپ کو ای میل لکھ سکتے ہیں, وہ والا فرینڈ بن کے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی ایک طرح سے اپنا حوصلہ بندھانا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ثنا سے میری آف لائن بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ہو, چاہے وہ غصہ ہو, چڑچڑاپن ہو, فرسٹریشن ہو, اگر آپ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرا سکیں کہ ایوری تھنگ از ٹیمپرری. کیونکہ جب آپ اداس ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے یہ اداسی ہمیشہ رہے گی اور یہی میری صورتحال رہے گی, پر اف یو کین جسٹ ریمائنڈ یور سیلف کہ یہ ایک ٹیمپرری اسٹیٹ ہے اور انشاءاللہ میں نے اس سے نکل جانا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. کچھ سوچنا بھی ہوتا ہے نا سدھا. یہاں پر صرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہو سکتا ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ آپ کی زندگی کے اندر وہ ہے وہ آپ کو مزید اسٹرانگ بنانے کے لیے آیا ہو. آپ کو جو چیزیں اپنے اندر جو اسٹرینتھ پہلے نظر نہیں آئی تھی وہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی. پہلے آپ کے اندر your ability to rebuild yourself. Yes. یعنی ہر اس طرح کی سچویشن آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر نکالتی ہے, اور پھر اگر آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے نکل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا فار بینگ ہیئر. سم ٹائمز آل آف اس وی نیڈ دس ریمائنڈر. ہمیں یہ بات بار بار لوگوں تک کہنی پڑتی ہے, اور خاص طور پہ آج ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنی پرسنل بیٹل لڑ رہا ہے. پلیز ریممبر اٹس اونلی ٹیمپرری, یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ اچھائی کی طرف, بہتر دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے اور بک اپ بیک.